إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وہی معبود برحق ہے اور وہی سارے عالم کا پالنہار، پیدا کرنے والا وہی، پالنے والا وہی، زندگی اور موت دینے والا وہی، اور ہمارا حساب کرنے والا بھی وہی، جزا و سزا دینے والا بھی وہی۔ تعریفیں اسی کے لیے سداوار ہیں۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں ہوں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کے تمام اصحاب، آپ کے متبعین پر۔ میں اپنے موضوع کی طرف بات شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے اندر ان کا جو حصہ ہے میرے سیدھے ہاتھ کی جانب کا، یہ پر کر لیجئے تاکہ جو لوگ باہر سے آئیں گے وہ اطمینان سے اس طرف بیٹھ سکتے ہیں۔ تو آپ ادھر آ جائیے۔ اور جو باہر سے آ رہے ہیں وہ اندر سیدھا چلے جائیے سیدھے ہاتھ کی طرف۔ میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں حضرات، سامعین و سامعات، مسلمان کی پہچان۔ سب سے پہلے یہ لفظ مسلم کو سمجھ لیجئے۔ عربی زبان میں مسلم کا معنی ہے فرمانبردار۔ فرمانبردار کے مطلب اپنی تمام مرضی کو اپنے پیدا کرنے والے کے حوالے کر دینا، اس کو سپرد کر دینا۔ لغت العربیہ میں مسلم کا اطلاق کس پر ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اونٹ پر۔ پہلی مرتبہ جو انہوں نے لفظ مسلم کو ایجاد کیا عربوں نے، قدیم عربوں نے، تو یہ پہلا لفظ انہوں نے لفظ مسلم چسپاں کیا تھا انہوں نے اس اونٹ پر جس اونٹ کو کنٹرول کر لیا تھا۔ عرب کا نیشنل اینیمل جانتے ہیں نا، اونٹ ہے۔ جیسے ہمارے پاس ہم جو کامن پالتے ہیں گائے، بیل، بکرے، ان کے پاس اونٹ اور بکرے پالتے ہیں عربوں میں۔ تو اونٹ سے ان کی بہت خاص انسیت ہے، ان کے خاص ضرورت کا سامان ہے اونٹ۔ تو اونٹ عربوں کے پاس، عرب کے ریگستان میں موکاٹ جنگلی اونٹ ہوا کرتے تھے جو قابو میں نہیں تھے، جنگل کے جانور تھے وہ اونٹ جو پہاڑوں میں پھرتے تھے۔ تو انہوں نے جب اونٹ کو کام میں لینے کے لیے، ان کے قدیم پرکھوں نے کنٹرول کرنے کے لیے اس کوشش کی، جدوجہد کی کہ کیسے اس کو قابو میں کیا جائے گا، تو ان لوگوں نے ٹرک استعمال کی کہ اس کے منہ میں، ناک میں نکیل لگا کر کے، رکسی اسی باندھ کر کے اس کو کنٹرول میں لیا۔ جب اونٹ پوری طریقے سے ان کے کنٹرول میں آ گیا، بٹھانے سے بیٹھنے، اٹھانے سے اٹھنے لگ گیا، تو وہ خوش ہو کر کے انہوں نے اس جانور پر یہ لفظ کا استعمال کیا تھا، ھذا جمل مسلم، یہ اونٹ مسلم ہے، یعنی ہمارا فرمانبردار ہو گیا ہے۔ اب یہ ہمارے قابو میں ہے، ہم اس کی نکیل
اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، یہ بیٹھاتے ہیں ہم تو یہ بیٹھتا ہے، اٹھاتے ہیں ہم تو اٹھتا ہے، یعنی ہمارے کنٹرول میں ہے، تو یہ ہمارا فرما بردار ہے۔ ھذا جمل مسلم، تو یہ لغوی معنی ہے مسلم کا، کسی کے کنٹرول میں ہے، کسی کے تابع ہے، موکاٹ نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان پر یہ لفظ مسلم کا اطلاق کب ہوگا؟ شرعی اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں انسان پر مسلم کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی نکیل اپنے پربھو کے، اپنے پیدا کرنے والے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اب یہ انسان آزاد نہیں ہے، اس کا میننگ یہ ہے، جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم کہنے والا اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں، موکاٹ نہیں ہوں، میں پوری طرح سے پابند ہوں اور قابو میں ہوں کسی ایک ہستی کے، اور وہ ہستی کون ہے؟ جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے۔ میں نے اپنی ڈور، اپنی نکیل اس کے ہاتھ میں دے دی ہے، اب میں اس کا فرما بردار ہوں۔ اس کی مرضی ہوگی چلنے کی تو میں چلوں گا، اس کی مرضی ہوگی بیٹھنے کی تو بیٹھوں گا، اس کی مرضی ہوگی جو کام کی میں وہ کام کروں گا، میں اس کے حکم کا تابع ہوں۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، دے آر مسلمس۔ سمجھ گئے آپ؟ who accepted this concept، جو آدمی اس کانسیپٹ کو قبول کر لیا ہے، he is مسلم، وہ مسلم ہے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے، ایک مسلم کو پہلے سمجھ لو، بہت موٹے انداز میں سمجھا رہا ہوں، ایزی ہو جائے سمجھنے کے لیے۔ تو ہر مرد، ہر عورت، جو مرد ہو، جو عورت ہو، جو بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، جس نے یہ تصور کر لیا کہ میں نے اپنی مرضی کو اپنے پیدا کرنے والے کے سپرد کر دیا ہے یا کر دی ہے، تو وہ عورت مسلم ہے جو یہ سوچتی ہے، وہ آدمی مسلم ہے جو سوچتا ہے، اور اس کو پھر یہ کرنا پڑے گا، پھر اس کو یہ ثبوت دینا پڑے گا، یہ ثابت کرنا پڑے گا، سچا اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے واقعی اس کی فرمانبرداری کو قبول کیا ہے۔ اب یہ جو ہے نکتہ آپ کے ذہن میں رکھ لیجئے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ ثابت کرنا پڑے گا، پروف دینا پڑے گا کہ واقعی میں سچا ہوں اس کانسیپٹ میں، اس میرے وعدے میں۔ قرآن مقدس آسمانی کتابوں کے سب سے اخیر میں نازل ہونے والی کتاب ہے، جانتے ہیں نا، اس میں تو کسی کو دو رائے نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بیٹے ادھر چلے جانا، سیدھے ہاتھ کی طرف چلے جائیے، اور آتے ہی نہیں بیٹھ جانا۔ مسجد میں آنے کے بعد مسجد کا حق ہے 2 رکعات نماز، تحیت المسجد ہے اس کا نام، تحیت المسجد، مسجد کا حق ہے وہ جو ادا کرنا ہے، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا۔ تو اب آپ آئیے، قرآن مجید کے بارے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں کی مہیمن ہے، محافظ ہے، آخر میں نازل ہوئی ہے، اللہ کے پروٹیکشن میں ہے۔ قرآن مجید ہدایت نامہ ہے ہیومینٹی کے لیے، پوری ہول انسانیت کے، پوری انسانیت کے لیے، ہول ہیومینٹی کے لیے ہدایت نامہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہے نا سورۃ البقرہ میں۔ رمضان آیا تو بہت بار سنتے ہیں یہ آیت۔ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور بہت واضح ہدایت ہے، اور یہ فرق کرنے والی فرقان ہے۔ کیا فرق کرنے والی؟ ہر اچھائی میں اور ہر برائی میں، ہر چیز میں یہ فرق کرنے والا فرقان ہے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ایوری تھنگ یہ آپ کو فرق کر کے دکھا دے گی۔ یہ وہ کتاب ہے، عظیم کتاب۔ اس کتاب کے شروع کرنے سے پہلے آپ ایک دعا کرتے ہیں، نماز میں وہ دعا لازم ہے، حالانکہ وہ ایک سورت ہے لیکن مکمل دعا ہے، اور وہ ایسی سورت ہے کہ اس جیسی سورت اس قرآن سے پہلے والی کتابوں میں نہیں نازل ہوئی، اور نہ اس قرآن میں اس کے بعد نازل ہوئی۔ رسول اللہ نے فرمایا اتنی عظیم سورت ہے، اتنی عظیم سورت ہے کہ اس کے مقابلے کی درجے والی، مرتبے والی سورت نہ اس سے پہلے کی کتابوں میں اتری تھی، نہ قرآن میں اس جیسی کوئی اور ہے۔ کیا ہے وہ؟ سورۃ الفاتحہ، ام الکتاب، اس کا نام رسول اللہ نے کیا رکھا؟ ام الکتاب۔ ام کہتے ہیں کسی چیز کی اصل کو،
آپ اپنی ماں کو کیا کہتے ہیں؟ امی. امی کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ امی کیوں بولتے ہیں؟ میرے وجود کی جو میری پرسنالٹی ہے، اس پورے میرے پرسنالٹی کی حقیقت، میرے پوری پرسنالٹی کا اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ اصل کیا ہے میری؟ وہ میری ماں ہے. میں اس کے رحم میں ہی بنا ہوا ہوں، کچھ بھی نہیں تھا نا قابل ذکر چیز. تو میرا جسم میری ماں کے رحم میں ہی بننا شروع ہوا اور وہیں پنپا، وہیں بڑا ہوا، وہیں سے نکلا، اسی کا دودھ پی کے بڑا ہوا. تو میری اصل میری ماں ہے. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں امی. ہم لوگ امی اسی سے لیے عربی سے امی بولتے ہیں. میری اصل وہی ہے، میری ماں ہی میری اصل ہے، میری پہچان وہی ہے، اصل وہی ہے کسی بھی وجود کی. آپ منسٹر بن جائیے، پی ایم بن جائیے، یہ اور بات ہے کہ آپ پی ایم بن کے ماں کو لائن میں لگا رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کی اپنے نصیب کی بات ہے، وہ آپ کو اللہ ہدایت دے. آپ اپنی ماں کو بھی کیش کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ماں بہت بڑی چیز ہے، آپ کچھ بھی ہو جائیے. تو یہ ایک اہم چیز نقطہ سمجھنے کا ہے. تو سورہ فاتحہ کو کیا کہا؟ ام الکتاب. اصل کتاب کی اصل یہی ہے. کیوں اصل ہے؟ یہ اصل کیوں ہے؟ کیا مطلب ہے اس کے اصل ہونے کا؟ پورے قرآن مقدس کا لب لباب اسی میں ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اور یہ ایسی صورت ہے، نماز میں اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، کوئی بھی نماز نہیں ہوتی. کوئی نماز پڑھنے والا، رسول اللہ فرماتے ہیں من صلی صلاۃ، جس نے نماز پڑھی ولم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اگر فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی فہو غیر تمام، تو اس کی نماز ناقص ہے. قال ثلاثہ، 3 مرتبہ فرمایا. نماز پوری نہیں ہوئی، نماز پوری نہیں ہوئی، نماز پوری نہیں ہوئی. ابو ہریرہ اس کا راوی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے یہ. تو ان سے پوچھے لوگ، انکم وراء الامام، ہم تو امام کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں. ابو ہریرہ، امام کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہو تو بھی فاتحہ پڑھنا چاہیے کیا ہم لوگوں کو؟ تو فرماتے اقرا بنفسک، تو اپنے جی میں پڑھ لینا پڑے گا تم لوگوں کو. کون کہہ رہے؟ یہ کوئی امام نہیں بول رہا ہے کسی مسلک کا، مذہب کا. یہ امام شافعی نہیں ہے، ابو حنیفہ نہیں ہے، مالک نہیں ہے، حنبلی نہیں ہے. یہ بولنے والا صحابی رسول ہے، اور یہ بول رہے ہیں کہ اقرا بنفسک، نفس دل میں پڑھنا ہے، امام کے پیچھے جی میں پڑھنا ہے اس کو. کیونکہ رسول اللہ کا فرمان سنا کے بول رہے، رسول اللہ کا فرمان ہے جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. امپورٹنٹ صورت ہے. قرآن کا اصل اسی میں ہے، ام الکتاب کہا اس کو. تو آپ نماز میں جب قرآن میں سے یہ پڑھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں آپ؟ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کے رب العالمین ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں، رحمان الرحیم ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں، اس کی بزرگی بیان کر رہے ہیں، اس کی مجد بیان کر رہے ہیں، مالک یوم الدین کہہ کے اعتراف کر رہے ہیں کہ جس دن حساب ہوگا کسی کی نہیں چلے گی مولا، بادشاہ صرف تو ہوگا اس دن. کسی کا ریکمنڈ نہیں چلے گا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کسی کی بات نہیں چلے گی. مالک یوم الدین، اس دن کا مالک صرف تو ہے. تو ہم تیرے بھروسے پہ تیرے پاس آ رہے ہیں، ہم تو تیرے بھروسے پہ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر ہاتھ باندھ کر کے، تیری مغفرت کا بھروسہ لیے ہوئے، توکل کیے ہوئے، تیرے بھروسے پہ ہی زندگی گزار رہے ہیں، تیرے بھروسے پہ ہی مر رہے ہیں، تیرے بھروسے بھی حشر کے دن آئیں گے تیرے پاس. تیری رحمت کے طفیل میں ہی تجھے معاف کرنا ہوگا، اور ہم تجھ سے معافی کا سوال کرتے ہیں. یہی ہے بندگی یہی ہے. کسی کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی آئے گا ہی نہیں بیچ میں. تو یہ فاتحہ کے ابتدا میں آپ اقرار کر رہے ہیں، اور اقرار یہ بھی کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہیں آپ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مطلب کلیئر ہو گیا نا؟ تیری ہی عبادت، تیری بھی نہیں کہہ رہے ہیں آپ، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہیں آپ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے بھی مانگتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے آپ نماز میں. آپ وعدہ یہ کر رہے ہیں کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں. یعنی کلیئر کر رہے ہیں آپ کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تو تیرے سوا کسی سے مدد بھی نہیں مانگتے. یہ آپ نماز میں وعدہ کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں ہر نماز میں. لیکن باہر نکل کے اگر آپ المدد فلاں فلاں پکارتے ہیں تو آپ غدار ہو جائیں گے. پھر آپ نماز میں کچھ بولے تھے اور باہر نکل کے کچھ کر رہے ہیں تو آپ دوغلے ہو جائیں گے، منافق ہو جائیں گے، غدار ہو جائیں گے آپ، کیونکہ بول رہے ہیں کچھ، کر رہے ہیں کچھ. آپ اس پربھو کے سامنے، پرماتما کے سامنے، کائنات کے کرتا دھرتا ودھاتا کے سامنے آپ کھڑے ہو کر کے یہ ایکسیپٹ کریں اور یہ وعدہ کریں
کہ پربھو ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہی پوجنیے ہے، تیری ہی پوجا پاٹ کرتے ہیں، مدد تجھی سے مانگتے ہیں، اور باہر نکل کے بول رہے ہیں المدد فلاں صاحب، المدد فلاں صاحب. منافق ہے آپ، غدار ہیں آپ. کلیئر؟ تو یہ آپ نماز میں جو مانگ رہے تھے، جو اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے تھے، وہ یہ چیز ہے. اس کے بعد آپ مانگتے کیا ہیں؟ اعتراف کرنے کے بعد آپ جب یہ اعتراف کر لیے تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب کیا مانگتے ہیں آپ؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ مانگتے ہیں آپ. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ستیہ کے مارگ پر چلا، ستیہ وادی بنا. یہ آپ مانگتے ہیں. اور اے پربھو، اے مولا ہمارے اللہ، اس راستے پر چلا جس راستے پر چلنے والے لوگوں کو ہمارے پرکھوں نے اگر یہ راستہ سچائی کا، ستیہ کا مارگ اگر چوز کیا تھا تو تو نے ان لوگوں کو بزرگ کر دیا، برگزیدہ کر دیا، انعام یافتہ کر دیا. ہم کو وہی راستے پہ چلا، ان کے راستے پر مت چلا جو غلط راستے پر پڑ کر کے گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، تیرے عذاب کے، تیری سزا کے مستحق بن گئے. اس سے بچا لے. آپ یہ مانگتے ہیں، یہ مانگتے ہیں نا. تو قرآن آپ کے اس مانگ پر کھلتا ہے، آپ کی اسی مانگ پر پربھو ایشور آپ کے لیے، وہ اللہ آپ کے لیے پورا کلام کھولتا ہے. میرے بھکت، میرے بندے، تو نے کھڑے ہو کر کے ہاتھ باندھ کر کے مجھ سے یہ مانگا کہ سیدھا راستہ صراط مستقیم مجھ کو اس پر چلا دے، انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دے، مغضوب جس پر غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے، ان سے مجھے بچا لے. یہ آپ نے مانگا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتا ہے، آپ کو آنسر آتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پورا کمپلیٹ قرآن آپ کے سامنے کھل گیا. یہ وہی کتاب ہے بندے جس میں کوئی شک ہے نہ شبہ ہے. یہ رہبری ہے تیرے لیے، رہنمائی ہے تیرے لیے. تو جو مانگ رہا ہے سب کچھ اس میں موجود ہے. تو صراط مستقیم مانگ رہا ہے، کھل گئی تیرے سامنے کتاب. آپ لے یہ کتاب، پڑھتا چلا جا. یہ ھدی للمتقین ہے، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے گائیڈ لائنز پورے اس کے اندر موجود ہے، ہدایت نامہ ہے یہ. لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تو تقوی والا بن کر کے اس کو پڑھے گا تو تجھے ہدایت ملے گی. ورنہ پڑھنے والے بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی پڑھیں گے تو ہدایت سے محروم رہ جائیں گے، لیکن تقوی نہیں ہوگا تو ہدایت نہیں ہوگی. تقوی اختیار کر، ہدایت لے لے اس سے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے پربھو کو، پرماتما کو دیکھا نہیں لیکن اندیکھے خدا پر ایمان لا کے اس سے ڈرتے ہیں. انہوں نے ملائکہ کو نہیں دیکھا لیکن فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں. انہوں نے فرشتے کو نبی کے پاس کتاب لاتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن کتاب پر ایمان رکھتے ہیں کہ پربھو کی طرف سے اتری ہے، اور فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور انبیاء پر ایمان لاتے ہیں. جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں. یہ بن دیکھے جو ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب، یہ ان کے لیے ہدایت ہے. اب بندے نے مانگا کیا؟ صراط مستقیم. اور بندے نے مانگا کیا؟ انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ. اور بندے نے مانگا کیا؟ مغضوب اور ظالمین سے بچنا، پناہ. اس کو کیا بتانا ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کی زندگی دیکھ لے اس کتاب میں، قرآن میں بیان کر رہا ہوں. کون ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کی زندگی، ان کا لیونگ سٹائل، ان کا لائف سٹائل، ان کے جینے کا ڈھنگ، ان کا نظریہ، ان کی سوچ، ان کا نظریہ جو انعام یافتہ ہوئے میرے پاس، جو بزرگ ہوئے میرے پاس، ان کے قصے، ان کے واقعات میں اس قرآن میں تیرے سامنے بیان کروں گا. میرے بندے، جو تو مانگ رہا ہے وہ تجھے ملے گا اس کے اندر. کون ہے وہ لوگ؟ جی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں. کیا بیان فرماتے ہیں؟
جو اللہ کی اور اس کے رسول کی غلامی اختیار کر لیتا ہے، تابعداری اختیار کر لیتا ہے، ان کی ہدایت پر عمل شروع کر دیتا ہے، اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور رسول کی سنت کے تابع ہو جاتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، ان کے ساتھ ان کی شفٹنگ ہو جائے گی، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ کر دیں گے ان کو، اطاعت کرنے والوں کو۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں میں سے ہے انعام یافتہ، انبیاء کی جماعت ہے، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین بندے ہیں اللہ کے، ان کے ساتھ ہوں گے تم۔ یہ قرآن آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرے موضوع کی طرف لے کے آ رہا ہوں آپ کو پلٹا کے، اب آپ یہ کلیئرنس ہو گیا آپ کے سامنے۔ اب آئیے ایک مسلم، جو پروف کرنا پڑے گا جو بات میں کہہ رہا تھا، آپ کے ذہن میں رکھنے کے لیے بولا تھا، پوائنٹ ذہن میں رکھنا۔ ایک مسلم کیسا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے ایک مسلم، آپ کو بتانا پڑے گا۔ تو کہاں سے سیکھیں گے آپ ایک مسلم کون ہوتا ہے؟ ایک مسلم کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اس کو کہاں دیکھیں گے آپ، کس کتاب سے سیکھیں گے اس کو، کہاں ہے اس کے گائیڈ لائنز پورے؟ اسی کتاب میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اسی ہدایت نامے میں ہے وہ۔ تو کون ہے وہ جس کو قرآن پیش کرتا ہے ایک مسلم کی حیثیت سے کہ ایک مسلم ایسا ہوتا ہے، ایک مسلم ایسا ہوتا ہے، اس کو قرآن نے جو پیش کیا وہ کون سا نام ہے، کیا نام کا نبی ہے، کون سا نبی ہے؟ وہ ہے سب سے عظیم ترین شخصیت، اتنی عظیم شخصیت ہے میرے بھائی، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں میں کتنے بڑے ہیں وہ مرتبے میں ہیں، کہ جناب محمد رسول اللہ کا مرتبہ جانتے ہیں کتنا بڑا ہے؟ کسی کو کوئی شبہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر میں کہوں کہ میرے آقا محمد رسول اللہ کو اللہ نے اتنا بلند اتنا بلند اتنا بلند کر دیا کہ آپ سید البشر ہی نہیں بلکہ سید الخلق آپ ہی ہیں، سید الخلق آپ ہی ہے۔ مطلب سید الخلق مطلب اردو کا لفظ بول رہا ہوں، ذرا گہری اردو نہیں بولوں گا میں، کیونکہ یہاں کے بستی کے لوگ گہرے اردو نہیں جانتے ہیں۔ مخلوق پوری کریشن، ہول کریشن جتنا اللہ نے پیدا کیا، اس میں انسان بھی آگے، جنات بھی آگے، جانور بھی آگے، چرند پرند بھی آگے، پتھر جھاڑ پہاڑ بھی آگے، آسمان بھی، سورج ستارے بھی آگے، سب کچھ پورا کریشن اللہ کا جتنا اللہ نے پیدا کیا، ان سب میں سب سے بڑے مقام والے محمد کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم کو، پوری مخلوق میں سب سے بڑا مقام محمد رسول اللہ کا۔ اب یہ اتنے بڑے محمد رسول اللہ جس کے بارے میں بعض شعراء جو بولتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یہ ایک بات میں بات ختم ہو جاتی، بہت اچھا جملہ ہے یہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اب اتنا لمبا چوڑا بولنے سے اچھا ہے مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد بزرگی محمد رسول اللہ کو ہی حاصل ہے، اتنے بڑے مرتبے والے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں ایک آدمی کے بارے میں، ایک شخص کے بارے میں، ایک نبی کے بارے میں، کہ ان کا رتبہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، لوگوں قیامت کے دن سارے جنات انسان سب اٹھیں گے، حشر کے دن سب ننگے اٹھیں گے، کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، جس میں خود محمد رسول اللہ بھی ہوں گے، مگر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخصیت ایسی ہے اللہ سب سے پہلے عزت کا لباس اسی نبی کو پہنائیں گے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بلا کر کے اس نبی کو جنت کا عزت کا لباس پہنا کر کے سب سے پہلے ان کی تاج پوشی ہوگی، ان کی لباس پوشی ہوگی۔ وہ کون ہے؟ سیدنا ابراہیم ابو الانبیاء علیہ السلام۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، خلیل الرحمن، اللہ کے رحمان کے خلیل رازدار دوست ہے وہ، ان سے بڑا رتبہ کسی کا نہیں ہے۔ وہ شخصیت ہے ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب ابو الانبیاء، رسول اللہ وہ لقب دیے ان کو، ابو الانبیاء، تمام انبیاء کے والد ہے وہ، کیونکہ ان کے بعد جتنے نبی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ تک بھی، جتنے نبی ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد آئے ہیں دنیا میں، سب انہی کی اولاد میں سے ہیں، کسی اور شخصیت کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں بنا اس کے بعد۔
اس لیے آپ ابو الانبیاء ہیں. اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا کیا. ان کو قرآن پیش کرتا ہے کہ مسلم کی حیثیت سے پورے ہیومینٹی کے سامنے کہ اگر مسلم بننا ہے کسی کو تو ابراہیم کو فالو کرو. مسلم کی پہچان ابراہیم علیہ السلام ہے. ایک مسلم کی پہچان کیا ہے؟ ابراہیم کی زندگی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے جینے کا ڈھنگ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا وچار دھارا ہے، ان کی نظریہ ہے. ایک مسلم کی وچار دھارا کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی پوچھے تو بولنا ابراہیم کو پڑھ لو، مسلم کی وچار دھارا وہ ہے. کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا کان خواب سے پوچھے، بنیامین نتن یاہو اگر جیسا ظالم آ کر کے پوچھے تو اپنا دعویٰ کرتا ہے کہ ابراہیم کی اولاد میں سے ظالم شیطان کی اولاد ہے تو، ابراہیم کی اولاد ہوتا تو یہ کام نہیں کرتا. اگر تجھے جاننا ہے کہ ایشور کا پیدا کرنے والے کا فرمانبردار بندہ کون ہوتا ہے تو جس کی طرف تو نسبت کرتا ہے اسحاق کے باپ ابراہیم کو پڑھ لے. وہ وچار دھارا ہے ابراہیم کی جو مسلم کی وچار دھارا ہے، ایک فرمانبردار کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ ہر ایک کے لیے. تو اب آپ کبھی غور کریں کہاں ابراہیم کے جینے کا ڈھنگ اور کہاں ہمارا جینے کا ڈھنگ کہیں سے بھی میچبل ہے کیا؟ کبھی ہم غور کرتے ہیں؟ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لوگ نہیں جانتے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. جو اتنے یہاں بیٹھے ہوئے مسجد میں مرد بھی عورتیں بھی، کیا انہوں نے کبھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں سنا نہیں ہے کیا؟ جی اگر نہیں سنا تعجب کی بات ہے تو پھر مجھے کسی اور وقت ایک الگ پروگرام کرنا پڑے گا آپ لوگوں کے پاس، جس میں مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ ابراہیم کی زندگی اور طرز زندگی کیا تھی اور ان کا وچار دھارا کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی. اس کے لیے بہت بڑا کام کرنا پڑے گا پھر آپ کے سامنے. ابراہیم اور ابراہیم کے گھرانے کی ہسٹری آپ کو بتانی پڑے گی. ابراہیم کون تھے، ان کے گھرانے کا کیا واقعہ ہے، کیسی زندگی جیتے تھے، کس طرح رب کو راضی کرتے تھے. ایک لمبا موضوع ہوگا پھر، لیکن میں سمجھتا ہوں میرا حسن ظن ہے کہ آپ میں سے بہت لوگ سنے ہوئے ہوں گے، جانتے ہوں گے. تو جب جانتے ہیں تو پھر اس بات کا محاسبہ کر لو، ٹیلی کر کے دیکھو. اگر جانتے ہیں ابراہیم کے بارے میں تو ذرا ٹیلی کر کے دیکھو، اپنے آپ کو رکھو اور ابراہیم کی زندگی کو رکھو اور میچ کرو اور دیکھو کہ کتنے پرسنٹ اترتے ہیں ابراہیم کی زندگی پر. مائنس میں ہم ہزاروں مائنس میں چلے جائیں گے، 0% بھی نہیں اتریں گے ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں، بلکہ مائنس میں کتنے ہزار مائنس میں جائیں گے نہیں معلوم ہم لوگ. پھر دعوے ہمارے بلند بانگ ہیں مسلم ہیں. کہاں سے مسلم ہیں؟ کہاں سے ہم مسلمان بولیں گے؟ مسلم یہ ہوتا ہے کیا؟ جی آگ میں ڈال رہے ہیں سارے سنسار کے لوگ مل کر کے، آگ میں ڈال رہے ہیں. اتنی بڑی آگ جلائے کہ اوپر سے پرندہ جائے تو جھلس جائے، اتنی تیز بھاپ والی بڑی آگ جلائے. آگ جلانے کے لیے چندہ اکٹھا کرے، لکڑیاں چندے میں لیے ڈونیشن میں. جی حکومتی سطح پر لکڑیاں آئیں نمرود کے پاس سے. ذرا سوچو، گورنمنٹ بھی پرووائڈ کرے جلاؤ اس کو لکڑیاں، اور پبلک سے بھی چندہ لے کر کے اکٹھا کر لے، کتنی لکڑیاں جمع کر کے جلائے ہوں گے. معلوم ہے آپ کو روایات میں یہاں تک لکھا ہے کہ بیوہ بوڑھی لاوارث بوڑھی جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، رشتہ دار نہیں، خاندان قبیلہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اکیلی جیتی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی. اس کے پاس ایک چرخا تھا لکڑی کا جس سے وہ کپڑا بن کے خود اپنا پیٹ پال لیتی تھی، پالن پوشن کر لیتی تھی. لیکن خود کے دھرم کی محبت میں اس نے ابراہیم کو جلانے کے لیے وہ چرخا بھی ڈونیٹ کر دیا تھا. لے جاؤ پہلے ابراہیم کو جلاؤ، دھرم کے خلاف بول رہا ہمارے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تصور کیا تھا پبلک کا، کتنی دشمنی، پورا سنسار خلاف ہے، اور یہ ایشور کا بھکت اکیلا کھڑا ہوا ہے.
اپنے داتا کے لیے، جلا دیے. معلوم ہے نا، آسمان میں فرشتوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ اے اللہ تیرے بھکت کو جلا دیں گے لوگ اور تو کچھ نہیں کرے گا کیا؟ ہم کو کچھ نہیں کرنے دے گا کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کچھ ہوگا، بچائیں گے یا جل جائیں گے؟ تشویش میں لگے وہ لوگ، کیا واقعی جل جائے گا ابراہیم؟ رب العالمین بھی دیکھ رہا ہے اپنے بندے کو، کہاں تک جاتا ہے میرا بندہ. فرشتوں کے سردار جبرائیل امین پوچھ رہے ہیں آ کر کے مجھے پرمیشن دے دو اللہ، مجھے پرمیشن دے دو، میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں. فرشتوں کا سردار جبرائیل امین. اللہ پرمیشن دے کے بولتے ہیں جاؤ، پرمیشن ہے، تیری مدد اگر وہ لینے کو تیار ہو گیا تو کر دے. اگر وہ یہ تیری مدد کو ایکسیپٹ کر لیا تو کر دے تیری مدد اس کو، تجھے پرمیشن. وہ خوشی کے مارے زمین پر اتر کے آئے جبرائیل، فرشتوں کو لے کر کے آگے، پانی کے فرشتے کو، ہوا کے فرشتے کو ساتھ لے کے آگے. وہ سردار ہے، انہوں پریسیڈنٹ ہے فرشتوں کے، تو وہ اپنے ماتحت لے کے آگے آ کے سلام کر کے بول رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم سلام ہے، میں جبرائیل ہوں، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، مجھے اجازت مل گئی ہے آسمانوں میں اللہ کے پاس سے. اگر آپ شرط پہ ملی اجازت شرط پہ ملی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ آپ اگر میری مدد پسند کریں گے تو میں تیار ہوں آپ کو میری مدد کرنے کے لیے. تو یہ جملہ سنتے ہی کہتے ہیں پرمیشن ملا ایک شرط کے ساتھ کہ آپ کی مدد قبول کروں گا. کیوں بھائی؟ میرا رب قادر نہیں اس بات پر کہ میری مدد کرے، میں آپ کی مدد کیوں لوں؟ مجھے آپ کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ کیا میرا رب قادر مطلق نہیں؟ اگر وہ میری مدد کرنا چاہے تو وہ کسی کے ذریعے کی ضرورت پڑے گی کیا اس کو؟ تمہاری یا کسی کے اسباب کی ضرورت پڑے گی کیا اس کو؟ نہیں، میرا رب کافی ہے میرے لیے. آپ جائیے، سلام آپ کو، شکریہ آپ کا. جبرائیل کو بڑھا دیے فرشتوں کے سردار کو، اور ایسے وقت جب کہ اتنی بڑی آگ جل رہی ہے، اب وہاں پر جھونک دیں گے اس آگ میں، جل کے خاک تر ہو جائے گا، پھس ہو جائے گا. معلوم ہے کیا کر رہے ہیں وہ لوگ. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جبرائیل کو ذرا سوچو آپ اور ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں، کہاں بھاگتے پھرتے آپ مصیبت میں. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا آپ ڈھونڈتے کہ نہیں ڈھونڈتے؟ آپ اور ہم ڈھونڈتے کہ نہیں ڈھونڈتے؟ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا ضرورت ہے، بھاگتے نا. اتنا بڑا فرشتوں کا سردار آیا مدد کرنے کے لیے اور آپ کہتے ہیں کہ میرا رب کافی ہے. جائیے. کتنا ناز ہوگا رب کو اس بندے پر جو اتنا بڑا کارنامہ دکھا رہا ہے وہاں پر. سوچو آپ. جی فرشتوں کا سردار مایوس لوٹ گیا، کہتا یہ نہیں لے رہا ہے مدد. رب خوش ہو رہا ہے آسمان پہ، عرش پہ، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا ہے. انہوں نے اپنا کام کیا، اٹھا کر کے آگ میں ڈالنے کے لیے ڈال نہیں سک رہے تھے، معلوم اتنی بڑی آگ تھی، نزدیک نہیں جا سک رہے تھے. تو عزازیل آیا، بڑا شیطان جو اللہ سے لڑا تھا، اس کو بحث کرا تھا اللہ سے، آدم کو سجدہ نہیں کرا تھا، وہ اتر کے آیا انسانی بھیس لے کے، روپ لے کے، بہروپیہ بن کے. وہ مشورہ دیا کہ ابراہیم کو، اس کو تو خوشی ہو رہی تھی کہ ابراہیم کو ڈالو آگ میں تم کو مشورہ دیتا ہوں. اس نے کہا وہ لٹی بنا کر کے گول پھرا کے، جو پچھلے زمانے میں پرندے مارتے تھے، دیکھو پتھرے ڈال کے کھیتوں میں، ویسا بہت بڑا بنوایا جھولا، اس میں ڈال کے جھلا کے پھینک دو آگ میں دور سے. مشورے دیا ہوں، بنا کے ڈالے، پھینکے آگ میں. اب آگ کو جلانے والی بنایا کون؟ آگ میں جلانے کی صفت کس نے پیدا کی ہے؟ پانی کو ڈبونے کی صفت کس نے پیدا کی ہے؟ ہوا کو اڑانے کی صفت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ کون، کس کے حکم سے ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ وہی کریٹر کے حکم سے ہوتا ہے جو خالق ہے، کائنات کا کرتا دھرتا، یونیورس کا پیدا کرنے والا ہے. اس کے حکم کے بغیر آگ جلا نہیں سکتی، پانی ڈبا نہیں سکتا، ہوا اڑا نہیں سکتا. بندے نے جب یہ کہا کہ جبرائیل تمہاری مدد بھی نہیں، میرا اللہ کافی ہے، تو اللہ نے اپنے غلام پر ناز کیا اور کسی مخلوق کا سہارا نہیں لیا. اللہ نے کسی کو حکم نہیں دیا. اللہ نے پانی کو نہیں کہا کہ پانی تجھے میں نے بنایا ہے آگ کو بجھانے والا، تو جا آگ کو بجھا دے. ہوا سے نہیں کہا ہوا تجھے میں نے بنایا اڑانے والی، تو جا آگ کو اڑا دے.
اللہ کیا فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں جانتے ہیں؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرَدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے سیدھے آگ کو ہی آرڈر دیا، ہم نے آرڈر دیا سیدھے آگ کو اور کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو میرے ابراہیم پر، اور نہ صرف ٹھنڈی بلکہ سلامتی والی ٹھنڈی بن کے اس کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو، ایک دم سکون میسر آ جائے، ایک دم سلامتی والی بن جائے اس کے لیے. اللہ نے آگ کو کہہ دیا. وہ آگ گلے گلزار بن گئی ہے ابراہیم کے لیے. 40 دن رہے وہ آگ میں، بال بھی نہیں جھلسا ہے ان کا، بلکہ اتنے سکون سے رہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 40 دن جو وہ آگ میں سکون تھا، وہ سکون اس سے پہلے اور بعد نہیں تھا. ابراہیم کو سکینت کا ہی عالم تھا اس آگ میں، کچھ نہیں، اطمینان سے رہے. بہت بڑا معجزہ دیکھا دنیا والوں نے، لیکن ایمان نہیں لائے. تو اقبال نے، شاعر جو ہے ہمارے ہند کا شاعر ہے، ہم کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے ہند میں بہت ہیرے جواہرات پیدا کیے ہندوستان نے، ہمارے بھارت نے. تو اس میں سے ایک قابل ترین شاعر مفکر علامہ اقبال تھے جی، جو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے وہ اقبال. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، یہ ان کا ہی لکھا ہوا ہے. اپنے بھائیوں کو، ملک کے لوگوں کو بتانا معلوم نہیں ہے کیا لوگوں کو؟ مذہب کے نام پہ شر پھیلانے والوں کو بتاؤ، ارے مسلمانوں نے تو وہ کارنامے دیے، یہ بھارت دیش کے اندر وہ ہیرے ہیں، بھارت کے وہ بیٹے پیدا ہوئے تھے مسلمان جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. سکھاؤ. تو وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اس واقعے کا نقشہ کھینچتے ہوئے اپنے اشعار میں کہتے ہیں، آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا. ٹھیک ہے. ایک مسلم کی پہچان وہ توکل اللہ کی ذات پر، وہ توکل ہو اللہ کی ذات پر کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، بندہ ادھر سے ادھر نہیں ہوگا. یہاں تو ذری مصیبت آتی ہے تو یہ بابا کے دروازے پہ، وہ بابا کے در پہ ٹھوکریں مارتے پھرتے ہیں. ہاں، اس کی ڈوری بن لی ہے، اس کی بکنی کھا لی ہے، اس کی اودی کھا لی ہے، اس کا جھنڈا اس کے گھر پہ، اس کا جھنڈا اس کے گھر پہ، المدد فلاں المدد چلاں. پھر نسبت کر رہے ہیں ابراہیم کی طرف، جو جبرائیل کی مدد لینے سے بھی انکار کر رہے ہیں. المدد یا جبرائیل نہیں کہہ رہے ہیں، وہ میرا اللہ کافی ہے میرے لیے. تو اللہ نے بتا دیا جب بندہ میرا ہے غلام تو مدد میری ایسی بھی ہوتی ہے کہ میں کسی اسباب کا محتاج نہیں، میں کسی کو نہیں کہوں گا سیدھے آگ کو حکم دے کر کے ٹھنڈا کر دیا. بندے کا توکل ہو تو اقبال وہ بات کہہ رہا ہے، آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. لیکن تمہارا ایمان ویسا ہے کیا؟ 2 کوڑی کا ایمان لے کے پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو مومن مسلم بولتے ہوئے. مسلم کہاں بنے؟ مسلم ہے ابراہیم. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی اس کے رب نے کہا مسلم ہو میرا، فرما بردار ہو میرا، فوراً بول اٹھا وہ، اللہ میں تیرا فرما بردار ہی ہوں، جو حکم دیتا ہے بجا لاؤں گا. ایک لوتے لخت جگر کو 13-14 سال کے بالغ بچے کو ذبح کر دینے کی ہمت کسی میں ہے رب کے لیے؟ کس میں ہے بھائی؟ کون ایسا مسلم ہے بتائیے فرمانبرداری کی ان حدوں کو پار کر دے، فرمانبرداری کی یہ حدیں پار کر دے؟ کون ہے ہم میں سے؟ کیا زندگی ہماری؟ کس قدر گرا تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب تم کو پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. اقبال نے کہا کس قدر تم پر گرا صبح کی بیداری ہے. فجر کے وقت اٹھنا، تہجد کے وقت اٹھنا تمہارے بس کی بات نظر آ رہی ہے تم کو؟ تہجد میں اٹھتے ہو؟ کس قدر گرا تم پر صبح کی بیداری ہے، صبح صادق میں اٹھتے ہو، حضور میں کھڑے ہوتے ہو پروردگار کی، گڑگڑاتے ہو اس کے سامنے، تم پر تو گرا ہے. ہم سے کب تم کو پیار ہے، ہاں نیند تم کو پیاری ہے.
ان کو تو آرام دہ بستر چاہیے. اور فرمانبرداروں کے سردار محمد رسول اللہ کی زندگی دیکھ لو. یا ایھا المدثر قم فانذر، جب کہا گیا کہ اے اوڑھ کے سونے والے، بستر میں سونے والے محمد اٹھ جاؤ، تو آپ نے بستر چھوڑ کے اٹھ کھڑے ہوئے. زندگی بھر چین کی، سکون کی نیند بستر میں سو کر کے نہیں گزاری محمد رسول اللہ نے. فتحجد بھی نافت اللہ کا، اللہ نے ان پر تہجد فرض کر دی. یہ تیرے لیے زیادہ ہوگا میرے غلام، کیونکہ تو میرا ہے میں تیرا ہوں. تجھے وقت بستر میں نہیں میرے حضور میں گزارنا ہوگا. رسول اللہ پوری رات، کبھی آدھی کبھی پون رات تہجد میں گزارتے تھے، پوری زندگی آخر تک. مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سے کب تم کو پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. یہ ہمارا حال ہے. یہ بھی اقبال نے کہا تھا، کس قدر تم پر صبح کی بیداری ہے، کس قدر گراں تم پر صبح کی بیداری ہے. ہاں ہم سے کب تم کو پیار ہے؟ ہاں نیند تم کو پیاری ہے. مسلم بولنا بہت آسان ہے، مسلم بننا اور پروف کرنا ضروری ہے. اپنی زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر وقت، ہر شعبہ اپنے رب کے حضور حوالے کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو اس کے حوالے کرنا پڑے گا. ہم لوگوں کیا کرتے ہیں عموماً معلوم ہے، شرک بدعت حلق نہیں سوکھ رہے ہمارے. نہ شرک کا شین معلوم ہے، نہ بدعت کا با معلوم ہے. شرک کی اقسام نہیں معلوم، بدعت کی اقسام نہیں معلوم، توحید کی بنیادیں نہیں معلوم. باتیں بڑی بڑی ہیں، باتیں ہی بڑی بڑی ہیں. صرف اجی شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مندر میں جا کر کے گھنٹہ نہیں بجا رہے ہیں یا کسی قبر پر جا کر کے سجدہ نہیں کر رہے تو ہو گیا مواحد، شرک نہیں کر رہے ہیں آپ. نا افرائیت الذی من اتخذ الہ ہواہ، قرآن مقدس میں اپنے حبیب محمد رسول اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، اے میرے حبیب میرے محبوب، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنے ہی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ وہ خبر کو ٹھونگا مارنے والا، وہ کسی مورتی کی پوجا کرنے والا، اگر وہ مشرک ہے تو یہ بھی مشرک ہے جس نے اپنی خواہشوں کی پوجا کی ہے، جس نے اپنے خواہشوں کو میرا مرتبہ دے دیا، میری رضا کا مرتبہ دے دیا ہے، جو اپنے خواہشوں کی پوجا پاٹ میں لگا ہوا ہے. یہ بھی وہی. کہاں مواحد بننے چلے ہیں؟ مسلم بنو فرمانبردار اس رب کے، مکمل حوالگی کر دو اس کو اپنے آپ کو. تمہارا نفس بیچ میں نہ آئے. ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ بابا کو جھڑکی دے رہے، اماں کو ڈانٹ رہے، رشتے نہیں نبھا رہے، بیوی کو گالیاں دے رہے ہیں، پڑوسی سے لڑ رہے ہیں، کاروبار میں دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے ہیں، دھوکہ دے کے کاروبار کر رہے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں، پھر بول رہے ہیں ہم مسلم ہیں. غدار ہو، منافق ہو، مسلم کہاں ہو؟ مسلم اگر ماں سے اذیت پہنچ گئی تب بھی نگاہیں نیچے رکھے گا، باپ سے تکلیف پہنچ گئی اف نہیں بولے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں بولنا، نہ جھڑکنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ مِنَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں بازوؤں کو تنانا نہیں ان کے سامنے. کامن لوگوں سے بات کرتے ہیں نا، فرینڈ سے، فرینڈ سرکل میں لوگوں سے بات کرتے تو سیدھے کھڑے کے بات کرتے ہیں آپ، سیدھے اسٹریٹ، یہ بازو تنے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن سامنے باپ آ جائے یا ماں آ جائے یہ یوں ہو جانا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے آپ کو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ دونوں بازوؤں کو پس کر کے جھکا دو ان کے سامنے، تنے میں نہیں رہنا. اسٹریٹ کھڑے کے بات نہیں کر سکتے ماں باپ سے. آپ کر رہے ہیں یہ عمل؟ آپ یہ عمل کر رہے ہیں؟ آپ تو تن کے باپ کے اوپر سیدھے چھاتی پہ چڑھ کے بات کر رہے ہیں اس کی. پھر مسلم. ماں کو جھڑک رہے ہیں پھر مسلم. ویئر آر یو مسلم؟ کہاں کے مسلم آپ؟ کہاں سے ہو گئے مسلم؟ نہیں، جھوٹ ہے یہ. بھلے ہی آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو گئی ہے، اف نہیں بول سکتے آپ.
سب سہنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، ضبط کرنا ہوگا اس رب کے لیے۔ بیوی کے بارے میں آپ کا حکم ہے ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ رسول اللہ نے کہا جو کھاتے ہو وہ کھلانا، جو پہنتے ہو پہنانا، خبردار لان تان نہیں کرنا بیویوں کو، ان کے چہروں پر نہیں مارنا۔ لیکن یہاں سب کچھ ہوتا ہے رسول اللہ کی مخالفت۔ پھر مسلم کیسے بھائی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تم کون سے کان خواہ ہو؟ حضرت عمر جیسا سخت ترین آدمی، جلالی آدمی جس سے دنیا ڈرتی ہے، ایک آدمی اپنی کمپلینٹ لے کے آ گیا جب وہ امیر بن گئے تھے، خلیفہ بن گئے تھے، کمپلینٹ لے کے آیا۔ اس کی بیوی روزانہ اس کو جو ہے لڑتی تھی، بیچاری زور زور سے باتاں کرتی تھی، ڈراتی تھی، تو انہیں پریشان ہو کے آیا، انہیں کیا جی روز کا جھگڑا لگا کے رکھی، روز چیخا مارتے رہتی میرے اوپر، اس کی تو اجازت کے شکایت کر دیتا ہوں امیر المومنین کو بول کے آیا۔ ابھی گھر میں نہیں گھسا، اندر سے ان کی عورت کی آواز آ رہے ہیں حضرت عمر کے، انہوں چیخ رہے ہیں اپنے شوہر کے اوپر، بچے بھی سنبھالوں میں، برتن بھی دھونا میں، کپڑے بھی دھونا میں، تم کیا کہ خالی بیٹھ کے بچے نہیں سنبھال سکتے کیا؟ بیٹھ کے رہتے حضرت، وہ یہ چیخ رہے ہو۔ انہیں سن کے سر پکڑ لیا، اماں میرے گھر کی کہانی ہو رہی ہے ابھی، اب میں جا کے ان کو کیا بولوں؟ حضرت کچھ بول رہی نہیں انہوں، تو سلام کر کے چلے جا رہا پلٹ کے، تو انہوں نے بلایا، رے ادھر کہا ہوا، کیا بولوں میں؟ جو بولنے کو آیا تھا میں بول نہیں سکتا۔ آپ بولے تو ارے کیا بولنے کو آیا تھا؟ بول رہے میرے بیوی ایسی چلاتے جیسا انہوں چلا رہے تھے، ابھی اندر سے آواز آ رہے تھے آپ کے اوپر چلا رہے، آپ ایک لفظ نہیں بول رہے، چپ بیٹھ کے سن رہے ہیں، اب آپ میں کیا بولوں آپ کو بول کے چلے جا رہا ہوں۔ تو بولے ایسا یہ بات ہے، بٹھا لیا اس کو، بولے بیٹھ، یا بیٹھ، اٹھا کے بولے دیوانے، اللہ تعالیٰ خوام کس کو بنائے رے؟ پوچھ، الرجال خوامون علی النساء ہے نا، اللہ میں بولے نا اپنے کو، تو سمجھا رہے ہیں اس کو، ارے ہم لوگ مردوں کو اللہ قوت دیے، طاقت دیے، برداشت دیے، صلاحیت دیے، ہر کام کے اندر ہر اعتبار سے عورتوں کے اوپر فوقیت دیے، ان کو کمزور بنائے نا رے، ان لوگوں کمزور، جسامت سے کمزور، عقل سے کمزور، صلاحیت سے کمزور، پھر ان کے اوپر کاما کتنے ہیں دیکھ رہا، دن بھر گھس گھس کرنا، انہوں چولہے کے پاس، انہوں برتن دھو رہے، انہوں کپڑے دھو رہے، انہوں بچوں کو بغل میں مار لے رہے، انہوں ارے تو ہم تھکتے زیادہ، انہوں تھکتے زیادہ، چھڑچھڑاہٹ تمہارے کو آتی باہر کے کاما کرے تو پھر انہیں بھی انسان ہے نا، رے آدم کی بیٹی ہے نا، ہوا کی بیٹی ہے نا، نہیں تھک جاتی؟ پھر اس کا کون ہے رے؟ پوچھ، اس کا کون ہے؟ انہیں تو باپ باپ کو چھوڑ دے کے آئی، بھائی بہنوں کو چھوڑ دے کے آئی، کنبا پرور سب چھوڑ کے آئی تیرے واسطے، تو انہیں یہ سوچ کے آئی کہ میرا سب کچھ نہیں سے میرا شوہر، تو اب اس کا غصہ کہاں اتارنا؟ انہیں کس کے اوپر جا کے اتارنا؟ بہن پہ اتارنا، بھائی پہ اتارنا، باپ پہ جا کے اتارنا، تیرے پاس ہے، تیرا گھر کا کر رہی، اس کی چھڑچھڑاہٹ اگر انہیں اتار رہی، تھوڑا چیخ لے رہی، تیرے کو برداشت کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، پوچھو اس کو ڈانٹے اوپر سے، شکایت لے کے آئے اس والے، بولے جاؤ میاں صبر سے کام کرو، تحمل سے کام کرو، اس کا حق ہے وہ، یہ تربیت ہے اسلام کی۔ مسلم یہ ہے ایک ایک چیز کو سمجھتا، اس کی گہرائی کو سمجھتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں یہ سب کچھ؟ اولاد کے ساتھ سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا، گھر میں بہو بنا کے لائے کسی عورت کو، کسی بچی کو، اس کو اپنی بیٹی سمجھنا، کیونکہ اللہ بھی خود بولے قرآن مقدس میں، معلوم عورت کو کیا بولے؟ سورہ نور پڑھو، عورتوں کو پردے کا حکم دیے، تم اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا مگر اپنے شوہروں پر کر سکتی ہو، شوہروں پر زینت کا اظہار کر سکتی ہو، جو اچھے کپڑے پہنے، تم اچھی زینت ہے، بغیر پردے کے، گھونگھٹ ڈالے بغیر اپنے شوہر کے سامنے آ سکتی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شوہر پھر کیا بول رہے ہیں؟ تمہارے باپ جن کے سامنے پردے کی ضرورت نہیں گھونگھٹ ڈال کے آنے کی، تمہارے والد ہیں، اسی طرح سے تمہارے شوہر کے باپ، سمجھ میں آئی بات؟ وَآبَائِهِنَّ وَآبَاءِ بُولَتِهِنَّ، دونوں کو آبا میں لے کے آئے اللہ تعالیٰ، سمجھ میں آ رہی بات؟ وَآبَائِهِنَّ، ان کے باپ بھی عورتوں کے جن سے ان کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی طرح سے وَآبَاءِ بُولَتِهِنَّ، اور ان کے شوہروں کے باپ بھی اسی مقام پہ باپ کے ان کے جن سے ان کو پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا بول رہے ہیں؟ ایک باپ اپنی بچی کو ودا کرا، دوسرا باپ ویلکم کرا، یہ بھی باپ کے خیر مقام باپ بننا ہے اس کو، سیکنڈ یہ باپ ہے۔ وہ باپ تو بچی کو 15 16 18 سال کی عمر میں ودا کر دیا، 18 سال کی عمر میں بچپن سے پال کے 18 سال کی عمر میں ودا کر دیا اپنی بچی کو، یہ جو باپ ویلکم کر رہا، یہ تو بہت لمبی عمر تک رکھنا ہے اپنے پاس، اس کو زیادہ ذمہ داری ہے باپ کی۔ اب
تو باپ بننا ہے اس بہو کا، آپ کو سسرا نہیں بننا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آپ کو ہوش ہے؟ مسلم کا کیریکٹر کیا ہوتا بتا رہا ہوں آپ کو، فرمانبردار اللہ کا. اس کو بہو نہیں، اس کو بیٹی بنا کے رکھے گا. یہاں تو دوغلا پن ہے، یہاں پر منافقت ہے آپ کے پاس. بیٹی کے ساتھ بیہیویئر الگ، بہو کے ساتھ بیہیویئر الگ. جی. اور پھر ایکسپیکٹیشنز کیا ہوتے معلوم ہے؟ میری بیٹی جس گھر میں جا رہی ہے وہاں اس کے ساتھ اس کا باپ، اس کا سسرا باپ بننا. میرا سمجھی میری بیٹی کے واسطے باپ بن کے بیہیویئر رہنا اس کا، مگر میں میری بہو کے ساتھ سسرا بن کے رہتا ہوں. ارے دوغلے منافق، تیری سوچ. یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو گیا. یہ مسلمان ہے، یہ ہے مسلمان. اور وہ بہو بن کے جانے والی اپنے سسرے کو باپ سمجھنے تیار نہیں ہے. وہ مسلم لڑکی ہے وہ جو گھر جا رہی ہے اپنے، انہیں آئی تو یہی سوچ کے آ رہی میں بہو ہوں تو بہو بن کے آ رہی، بہو نہیں بہو بن کے آ رہی. بہو گھر توڑ دے رہے پوٹیاں کے، کیونکہ ان کو مسلم بنائے نہیں آپ ان کو مسلم نہیں بنائے نا اپنی اولاد کو. میرا وقت بہت زیادہ ہو گیا، شاید معافی چاہتا ہوں آپ حضرات سے. میرے کو بلا لیے، میں مشہور ہو گیا ویسے بھی وقت کھینچ لیتے بول کے. کیا کروں، معاشرے کا درد ہے نا یہاں سینے میں، سارے جگر کا درد ہمارے ہی سینے میں، وہ حال ہے ہمارا. خیر تھوڑی سی بات بول کے ختم کر دیتا ہوں. ہم اپنی اولاد کو مسلم نہیں بنائے، جو میں بول رہا ہوں اس کا ایک تھوڑا ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو. ہمارے گھر کے عورتوں کے لیے بھی سبق ہے. بچوں کو سبق کیسا دیتے معلوم ہے؟ ہمارے عورتوں کی بات کر رہا ہوں. تیرے بابا کا غصہ بہت خراب ہے رے، ہمارے عورتیں بولتے ہیں. میری ماں کو دیکھا ہوں ایسا بولتے ہوئے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پورا معاشرے کا کلچر ہے یہ. میرے اماں بولتے تھے ارے تیرے بابا کا غصہ خراب ہے رے، ایسے ایسے حرکت نہ کو کر، بابا کا غصہ خراب ہے بولتے نا. کیا ضرورت ہے ایسا بولنے کی آپ لوگوں کو؟ بابا کا غصہ خراب ہے بول کے کہیں کو اس کو ڈرا رہے باپ سے. انہیں باپ سے ڈرا تو کہاں تک ڈرتا انہیں؟ باپ جب تک سامنے ہے جب تک سیدھا رہتا. اسکول کو گیا تو بابا نہیں دیکھ رہی، کالج کو گیا تو بابا نہیں دیکھ رہی، کیمپس میں جا کے پڑھ رہا تو بابا نہیں دیکھ رہی، کینٹین میں بابا نہیں دیکھ رہی، گرل فرینڈ کو بٹھا لے کے گاڑی پہ پارک کو جا رہا بابا نہیں دیکھ رہی. جب بابا نہیں ہے وہاں تو بنداس آزاد ہو گیا نا انہیں. آپ کا کام یہ تھا، اس کو یہ بولنا تھا کہ اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے تو ایک پل کے لیے بھی اوجھل ہونے والا نہیں ہے میرے بچے. سمجھ رہے ہیں؟ تیرا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے. لقمان علیہ السلام کی تعلیم جو قرآن سکھاتا آپ کو، ایک اچھا ناصح باپ، ایک اچھی ناصح ماں آپ کیسے بنیں گے، قرآن آپ کو وہ بھی سکھاتا ہے. ایک اچھی ماں نصیحت کرنے والی، ایک اچھا باپ نصیحت کرنے والا کیسی نصیحت کرتا ہے وہ بھی قرآن سکھا رہا آپ کو سورہ لقمان میں. یا بنیا انہا، اے میرے بچے میرے بیٹے، تیرا عمل اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، پھر اس عمل کو تو آسمانوں میں بکھیر دیا، پتھروں میں بکھیر دیا، زمین میں بکھیر دیا، پتھروں میں چنوا دیا، یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اللہ تیرے سامنے وہ عمل لا کے رکھ دے گا. اگر وہ آسمانوں میں بکھیر دیا گیا ہو، زمین میں بکھیر دیا گیا ہو، پتھروں میں چنوا دیا گیا ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو بھی لا کے تیرے سامنے رکھ دینے والے ہیں. یہ نصیحت ہونی چاہیے ماں باپ کی اولاد کو، جو سورہ لقمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک باپ ایسی نصیحت کرتا ہے اپنے بچوں کو. اللہ کا ڈر بٹھاؤ، اللہ کے خوف سے آگاہ کر دو. اللہ ہر جگہ تم کو دیکھ رہا ہے. ہوا معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. وہ اللہ کی نگاہ تم پر ہمیشہ ہے، تم کہیں پر بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تم زمین میں رہو، سورج میں رہو، چاند میں رہو، منگل گرہ میں چلے جاؤ، تم کہیں بھی چلے جاؤ کائنات میں پوری، تم کو وہ اللہ دیکھ رہا ہے، تم اس سے بچ نہیں سکتے. اب وہ کیمپس میں گیا بھی تو، کینٹین میں گیا بھی تو اس کو یہ خدشہ ہو، اس کی روح کانپ اٹھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی گناہ کرنے سے پہلے یہ بناؤ اپنی اولاد کو. ہاں باپ کے بارے میں یہ سکھانا ضروری ہے، ماؤں کا یہ سکھاؤ کہ تمہارا باپ تمہارے لیے جو محنت کرتا ہے، جو قربانیاں دے رہا، اپنا پیٹ کاٹ کے تم کو کھلا رہا، اپنے تن کو محروم رکھ کے تم کو پہنا رہا ہے، دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھ رہا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے، تمہارے لیے تمہارا باپ قربانی دیتا ہے. اس کی قدر کرو. ماؤں کا کام یہ ہے کہ اس کی قدر سکھائے اولاد کو، اپنے باپ کی قدر کرو. یہ سکھانا چاہیے. تو مسلم بناؤ گے آپ.
تو اپنے اولاد کو مسلم بناؤ گے. اگر بچے بچیاں آپ کے مسلم بنیں گے, اپنی بچی کی شادی کرتے وقت اس کو بول کے بھیجائیں گے کہ میری بچی تو جس گھر میں جا رہی ہے تیرے ساس سسر نہیں ہے, وہ تیرے ماں باپ ہیں, ہم تجھے رخصت کر دیے, وہ اب تیرے ماں باپ ہوں گے. تیرے بھائی بہن تجھ سے چھڑ گئے ہیں, وہ تیرے بھائی بہن ہوں گے. تجھے وہاں کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے, اپنا نام نکالنا ہے, اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے, نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے, اخلاق کے ساتھ جینا ہے. اگر یہ سکھا کے بھی جاتے تو بچی مسلم بن کے جاتی, تو طلاق اور خلے ہوتے کیا؟ اخباروں کے اندر زینت بن گئے آج کے آپ کے اشتہارات. خلا شدہ بچی, طلاق شدہ بچی, اس کا رشتہ, عقد ثانی کے لیے رشتہ. شرم آنا یہ معاشرے کو. یہ مسلم معاشرہ ہے, یہ مسلم معاشرہ ہے بھائی. دیندار حضرت بولتے اپنی بیٹی کو, ڈرنا نہیں بیٹے, سسرال میں جا کے کچھ بھی ہوا تو 4 پیسے پرس میں رکھ لو, تمہارا باپ زندہ ہے, جھاڑ کا پھل جھاڑ کے اوپر بھاری نہیں ہوتا, آ جاؤ آٹو میں بیٹھ کے. یہ مستنڈا یہ سکھا کے بھیج رہا, یہ دیندار ہے؟ یہ ذہن خراب کر کے بھیج رہا اپنی بچی کا. جھاڑ کا پھل جھاڑ پہ بھاری نہیں ہوتا بیٹا, نہیں ڈرنا, آ جاؤ. بولے تو کیا سرگنی بن کے جاتی انہیں وہاں سے, بابا کبھی بھی آ جاؤ. بولے تو کون رہے بولتی مرد کو. اور دوسرا مردہ خود ہجڑے بنے ہوئے ہیں نا, یہ بھی ہے کہ نا, جوڑے کی رقم لے رہے نہیں, اندر کی چڈی بھی بچی کے پیسوں سے پہن لے کے گیا ولیمے کے دن بھی, گاڑی بھی اس کی ہے پھر رہا سو, کار بھی اس کی, بائک بھی اس کی, اس کے بابا سے لے کے جہاز لے کے جوڑے کی رقم لے کے بیٹھ کے پھر رہا, انہیں پیچھے بیٹھ کے جا رہی بائک پہ. ذرا بات آئی ادھر کے ادھر اچڑے ہو گئے, بولتے انہیں بولتی اتر جا رہے, اتر جا, چل گاڑی بھی میری ہے, چل چھوڑ کے نکل جا, آٹو میں بیٹھ کے بولتے میرے بابا دیے سو گاڑی ہے, چل نکل, چلے جا. خوامون علی النساء, مردوں کو بولے اللہ تعالیٰ قرآن میں, الرجال خوامون علی النساء, مرد عورتوں کے اوپر قوام ہے. آپ قوام بننے کے بجائے, مرد بننے کے بجائے نامرد بن جا رہے ہیں, ان سے پیسے لے کے شادی کر رہے ہیں. تو معاشرہ اچھا کیسا ہوگا بھائی؟ مسلم کیسے بنیں گے؟ مسلم کی پہچان پہلے سیکھو. مکمل فرمانبرداری کو اللہ کی اس کے رسول کی, تو اللہ کی مدد آئے گی معاشرے کے اوپر, رحمت اترے گی اللہ کی, ہر چیز اچھی ہو جائے گی, کوئی خرابہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن اگر فرمانبرداری نہیں کریں گے تو دنیا بھی خراب ہوگی, آخرت بھی خراب ہوگی. اور سورہ زمر کی وہ آیت جس میں میں نے خطبہ مسنونہ میں شامل کیا, اس کو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ, اس کے فرمانبردار ہو جاؤ. انیبوا الی ربکم واسلموا لہ, فرمانبردار ہو جاؤ اس اللہ کے, من قبل, اس سے پہلے, ان یاتیکم العذاب, اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اللہ کا, ثم لا تنصرون, پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا تمہاری. کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی طرف پلٹ کے آ جانا چاہتے ہیں, فرمانبردار بن جانا چاہتے ہیں, یا عذاب بھگتنا چاہتے ہیں؟ خود فیصلہ کر کے اٹھنا ہے. عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو فرمانبرداری اختیار کرنی پڑے گی اللہ اس کے رسول کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.